ماہو مہر میں اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ آنچل پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آنچل بازو کو نہیں کہتے، آنچل چہرے کو نہیں کہتے، آنچل جناب والا یہ سینے کو نہیں کہتے، آنچل دوپٹے کے کنارے کو کہا جاتا ہے۔ آنچل، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر میں، ماں پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ماہو مہر سورج اور چاند کو کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سیدہ کی شان ہی بڑی ہے۔ آج لوگ اپنا جسم مردوں سے نہیں، آج عورتیں اپنا جسم مردوں سے نہیں چھپاتی۔ سیدہ کائنات کی شان تو یہ ہے ان کی چادر کا کنارہ کبھی چاند اور سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کتنی بڑی گل کی تھی اعلیٰ حضرت نے، اللہ اکبر۔ یہ مطلب حضرت مخدومہ کائنات جب باہر نکلتی ہیں سن نا، اس قدر پردے دے نال تے اس قدر اہتمام دے نال آپ سرکار دا لباس کیا، آپ کا تو دوپٹہ بھی کسی کو نہیں نظر آتا تھا کہ دوپٹہ کیسا ہے، بلکہ حضرت طبقات الکبریٰ کے اندر ابن سعد نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ کائنات کی وصیت تھی کہ مجھے دفن بھی رات کی تاریکی میں کیا جائے، دفن بھی رات کی تاریکی میں کیا جائے۔ میرے جسم کا جناب والا کسی کو آئیڈیا ہی نہ ہو، میرے جسم کا کسی کو اندازہ ہی نہ ہو کہ سیدہ کا جسم کتنا تھا۔ اللہ اکبر۔ رات کو آپ کو دفن کیا گیا، رات کی تاریکی میں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج کی عورتوں کو اس مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی سیرت پہ عمل کرنا چاہیے، اور ان کی سیرت کیا ہے؟ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت کے لاکھوں سلام۔ سیدہ طیبہ، سیدہ ظاہرہ، طیبہ طاہرہ، یعنی جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ لکھاں سلام ہو انہوں تے، لاکھوں جناب والا ان پہ سلام ہوں جن کا تقویٰ، جن کا زہد اس قدر اعلیٰ تھا کہ چاند اور سورج سے بھی پردہ کیا کرتی تھی۔ چاند اور سورج میں بھی ان کا جسم دیکھنا تو دور کی بات ہے، ان کا جناب والا جسم کا اندازہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ کا دوپٹہ کیسا ہے، سیدہ لباس کیسا پہنتی ہیں۔ اور آج معاذ اللہ معاذ اللہ، عورتیں جب تک اپنا آپ نہ دکھائیں چین نہیں آتا، اپنا آپ دکھانا فخر سمجھتی ہیں، باہر بے پردہ نکل کر آنا اعزاز سمجھتی ہیں، اور پردے والی خاتون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پردے والی عورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے معاشرے میں۔ لو جی یہ پتہ نہیں کیا چھپاتی ہیں معاذ اللہ۔ سیدہ کائنات کی سیرت یہ ہے، اے عورتوں، اے بیویوں، اے مسلمان ماؤ بہنوں، سیدہ کا پیغام یہ ہے کہ دوپٹے میں رہو، پردے میں رہو، برقعے میں رہو، اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اور جناب والا جب میدان محشر سجا ہوگا نا، میدان محشر جب لگے گا، حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ندا کرے گا منادی، نادا مناد من وراء الحجاب، پردے سے آواز آئے گی، منادی ندا کرے گا یا اہل الجمع، اے میدان محشر والو، غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ سارا میدان محشر نگاہیں نیچے کر کے رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ آج فاطمہ بنت محمد کا پل صراط سے گزر ہو رہا ہے، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہیں۔ نہ دنیا میں ان کے جسم کو کسی نے دیکھا تھا، ان کا لباس کسی نے دیکھا تھا، ان کا دوپٹہ کسی نے دیکھا تھا، نہ دنیا میں کوئی ان سے واقف تھا، اور آج میدان محشر لگا ہے، خبردار کوئی بندہ اوپر کی طرف دیکھے، حالانکہ کوئی دیکھنے کا ہمت نہیں رکھتا ہوگا، ہر ایک کی نگاہیں نیچے ہی ہوگی، ہر ایک نیچے ہی دیکھتا ہوگا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی شان، اپنے محبوب کی بیٹی کی شان بلند کرنی تھی، اس لیے اللہ فرمائے گا اے میدان معاشر والو، سارے کے سارے نگاہیں نیچے کر لو، آج فاطمہ بنت محمد کا پل صراط سے گزر ہو رہا ہے۔ اتنی شانوں کی مالک، معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے، معاشرے میں کس قدر فساد آ چکا ہے، لوگ اہل بیت کی یاد تو مناتے ہیں، نیازیں بھی دلواتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے لنگر دیگیں بٹائی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کو تمہاری دیگوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری اہل بیت کی جناب والا سبیلوں کی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اہل بیت کے کردار پہ عمل کرو، اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرو۔ یہ کیا حسین کی نیاز بھی دلوائی جا رہی ہے اور بے حیائی بھی عام کی جا رہی ہے؟ اس نیاز سے حسین خوش نہیں ہوں گے، حسین اس طرح خوش ہوں گے۔ تم ایک دیگ بھی نہ دو لیکن حسین کی باتوں پہ عمل کرو، یقین جانا حسین پاک کی روح خوش ہو جائے گی، امام علی مقام کی روح خوش ہو جائے گی۔ افسوس ہے عورت فوت ہوتی ہے نا، فوت ہوتی ہے عورت تو اس کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، 5 کپڑوں میں، ایک کپڑا نہیں، 2 نہیں، 5 کپڑے میں کفن دیتا جاتا ہے۔ جب جنازہ ہو جاتا ہے نا، اگر مرد کا جنازہ ہو نا تو چہرہ کھول دیا جاتا ہے، لو جی دیکھ لو، چہرہ آن کے دیکھ لو، ہر بندہ چہرہ آ کے دیکھتا ہے۔ لیکن جب عورت کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے کوئی جناب والا چہرہ دیکھنے کی سکت نہیں کرتا، نہ کھولا جاتا ہے، نہ دکھایا جاتا ہے، نہ دیکھنے کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے۔ افسوس ہے عورتیں مر چکی ہے، اب تو جسم سے روح نکل چکی ہے، اب چھپا رہے ہو، اب 5 کپڑوں میں کفن دیتے ہو۔ شرع کا حکم ہے دینا پڑتا ہے، دیتے ہیں، لیکن تمہاری سوچ پہ تف ہے۔ آج وہی باپ ہے جو اپنی بیٹے کی قریب کسی کو نہیں آنے دے رہا، وہی بھائی ہے جو اپنی بیٹی، جو اپنی بہن کی میت کے پاس کسی کو نہیں آنے دے رہا، کپڑوں میں لپٹی ہے، 5 کپڑوں کے اندر جناب والا کفن کیا ہوا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے، جب یہ زندہ تھی تو بھائی کہاں تھا؟ جب یہ زندہ تھی تو باپ کہاں تھا؟ جب یہ زندہ تھی تو شوہر کہاں تھا؟ آج اتنا پابندیاں ہیں، دیکھنے نہیں دیا جا رہا۔ حالانکہ یہی تو ہے جو سر عام بازاروں میں پھرا کرتی تھی، یہی تو ہے جو سر عام گلیوں میں گشت کیا کرتی تھی۔ سوچو، غور کرو، مسلمانوں، اہل بیت کی محبت کے اندر یہ بھی شامل ہے، اہل بیت کے جناب والا تذکرے میں یہ بات بھی شامل ہے۔ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کی یہ بات بھی سنو، آپ نے فرمایا عورت کی نظر جب بھی اٹھے تو اپنے خامن کی طرف جائے، کسی غیر مرد پہ نہ جائے، اور مرد کی نظر جب اٹھے تو اپنی ہی عورت کی طرف جائے، کسی غیر عورت کی طرف نگاہ نہ اٹھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالی اہل بیت اطہار کی سیرت پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کی سچی سچی محبت بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔